السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا میں ورنن کروں گا ان میں سے ایک ہیں حضرت سعید بن زید۔ حضرت سعید کے پتا کا نام زید بن عمرو اور ماتا کا نام فاطمہ بنت باجا تھا۔ ان کا سمبند قبیلہ عدی بن کعب بن لوی سے تھا۔ حضرت سعید بن زید کی کنیت ابو الاور تھی، جبکہ کچھ نے ابو سوت بھی ورنن کی ہے۔ ان کا قد لمبا، رنگ گندمی اور بال گھنے تھے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا ونش چوتھی پشت میں جا کر نفیل پر جا کر حضرت عمر سے ملتا ہے، جبکہ 8ویں پشت میں کعب بن لوئی پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت سعید کی بہن عاتقہ کی شادی حضرت عمر سے اور عمر کی بہن فاطمہ کی شادی حضرت سعید سے ہوئی تھی، اور یہ وہی بہن ہے جو حضرت عمر کے اسلام سویکار کرنے کا کارن بھی بنی۔ حضرت سعید کے پتا زید بن عمرو گمراہی اور جاہلیت کے زمانے میں ایک خدا کی اپاسنا کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کے دھرم کی تلاش کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا جو اپاسیہ ہے وہی میرا اپاسیہ ہے، معبود ہے، اور جو ابراہیم کا دھرم ہے وہی میرا دھرم ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ ایکیشوروادی تھے۔ کچھ بچے بھی سوال کر دیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دھرم تھا جس کی اپاسنا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ایکیشوروادی تھے، سب سے بڑھ کر، اور وہ بھی ایک خدا کی اپاسنا کیا کرتے تھے۔ زید بن عمرو ہر پرکار کے دوش اور برائی، یہاں تک کہ مشرکین کا ذبح کیا ہوا کھانے سے بھی بچتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بھیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرادربھاو آپ کی بعثت سے پورو ہوئی، جس کا وورن صحیح بخاری میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمرو بن
نفیل سے بلدہ استھان کے نیچے ملے، پورو اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تھی، ارتھات وحی کے اترنے سے پہلے آپ سے ملے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ بلدہ یہ مکہ سے پشچم کی اور ایک گھاٹی کا نام ہے، مکہ کی اور جاتے ہوئے تمیم کے راستے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ زید نے کہا کہ میں بھی اس سے نہیں کھایا کرتا جو تم اپنے تھانوں میں ذبح کرتے ہو، اور میں کیول وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتیاط کے تقاضے کے تحت نہیں کھایا کہ اللہ کے اترکت کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہیں یہ چیزیں۔ اس پر زید نے بھی کہا کہ میں بھی اللہ کے اترکت کسی اور کے نام پر ذبح کی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا۔ پھر آگے چلتی ہے روایت کہ زید بن عمرو قریش کی قربانیوں کو معیوب سمجھا کرتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ بکری کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور آسمان سے اس کے لیے پانی برسایا اور زمین سے اس کے لیے چارہ اگایا، پھر تم اس کو اللہ کے اترکت کسی انیہ اپاسیہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، ارتھات اللہ کے اترکت کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کو برا منایا کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ زید بن عمرو کفر اور شرک سے ومکھ ہوئے تو انہوں نے ستیہ کی تلاش میں دور دور کے دیشوں کا سفر کیا۔ ان کے اس سفر کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں یوں ورنن ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل شام کے ملک یعنی سیریا کے دیش کی اور دھرم کے بارے میں جانکاری پراپت کرنے کے لیے گئے تاکہ اس کا انوسرن کریں۔ اتہ وہ ایک یہودی عالم ایک ودوان سے ملے جس سے انہوں نے ان کے دھرم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں، سمبھوتہ میں تمہارا دھرم اپنا لوں۔ یہودی عالم سے پوچھا زید بن عمرو نے، تو اس نے کہا کہ ہمارے دھرم پر نہ ہونا یعنی ہمارے دھرم کو نہ اپنانا یہ تو بگڑ چکا ہے، انیتھا تم پر بھی خدا کا غضب نازل ہوگا۔ زید نے کہا میں تو اللہ کے غضب سے، اس کے کرودھ سے بھاگ رہا ہوں، اور میں تو اللہ کی ناراضگی کو کبھی برداشت نہیں کروں گا، اور میں اس کا سامرتھیہ کہاں رکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم مجھے اس کے اترکت کسی دھرم کا پتہ دیتے ہو؟ اس یہودی عالم نے کہا میں تو یہی جانتا ہوں کہ انسان حنیف ہو۔ زید نے کہا حنیف کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ابراہیم کا دھرم، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی ارتھات عیسائی، اور وہ کیول اللہ ہی کی اپاسنا کیا کرتے تھے۔ پھر زید وہاں سے نکلے اور نصارہ ارتھات عیسائیوں کے ایک ودوان سے ملے، اس سے بھی یہی چرچا کی۔ اس نے کہا کہ تم ہمارے دھرم کو کبھی نہ اپنانا، انیتھا تم اللہ کی لعنت سے اپنا حصہ لوگے۔ زید نے کہا کہ میں اللہ کی لعنت سے بھاگ رہا ہوں، اور میں اللہ کی لعنت اور نہ اس کا کرودھ برداشت کر سکتا ہوں، اور مجھے یہ طاقت ہی کہاں ہے۔ کیا تم مجھے کسی اور دھرم کا پتہ دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہی جانتا ہوں کہ انسان حنیف ہو۔ زید نے پوچھا یہ حنیف کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم کا دھرم، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی ارتھات عیسائی، اور کیول اللہ کی اپاسنا کرتے تھے۔ جب زید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سمبندھت ان کی رائے دیکھی تو وہاں سے وہ نکلے۔ جب باہر میدان میں آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے اللہ، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کے دھرم پر ہوں۔ زید بن عمرو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، مگر آپ کے پرادربھاو آپ کی بعثت سے پورو مرتیو پا گئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ ورنن کرتے ہیں کہ زید بن عمرو
دھرم کی تلاش میں رہے اور انہوں نے عیسائیت اور یہودیت اور بتوں اور پتھروں کی اپاسنا سے کراہت یعنی نفرت کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے متبھید کیا اور ان کی مورتیوں اور جن کی ان کے باپ دادا اپاسنا کیا کرتے تھے ان کو چھوڑ دینے کا اظہار کیا، اور نہ ہی وہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور کھاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ اے عامر، دیکھو مجھے اپنی قوم سے متبھید ہے، میں ابراہیمی امت کا انوسرن کرنے والا ہوں، اور جس کی وہ اپاسنا کیا کرتے تھے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد اسماعیل، انہی کی میں اتباع کرتا ہوں، جو اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور میں اسماعیل کی نسل سے ایک نبی کی پرتیکشا میں ہوں، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس کا زمانہ نصیب نہیں ہوگا اور اس کا ستیاپن کہ میں اس کا ستیاپن کروں اور اس پر ایمان لاؤں اور گواہی دوں کہ وہ سچا نبی ہے۔ اے عامر، اگر تم اس نبی کا زمانہ پاؤ تو اسے میرا سلام کہنا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پرادربھاو، آپ کا ظہور ہوا تو میں مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمرو کا پیغام دیا اور سلام پہنچایا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور فرمایا، میں نے اس کو جنت میں اس پرکار دیکھا کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹ رہا ہے۔ زید بن عمرو کو اپنے ایکیشوروادی ہونے پر اتنت گرو تھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء، زمانہ جاہلیت کا ایک گھٹنا ورنن کرتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے کھڑے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ اے قریش کے لوگو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی میرے سوا ابراہیم کے دھرم پر نہیں ہے، اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، جو عربوں کے کچھ قبیلوں میں یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو جیوت ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے، لیکن وہ نہیں گاڑتے تھے، بلکہ جو ویکتی اپنی بیٹی مارنا چاہتا تھا ان کو پتہ لگ جاتا تو وہ اسے کہتے کہ اسے نہ مارو، میں اس کا خرچہ اور خوراک تمہاری جگہ مہیا کر دوں گا، اپلبدھ کرا دوں گا۔ اتہ وہ اس کو لے لیتے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو میں اسے تمہارے سپرد کیے دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو میں اس کا سب کام پورے کر دوں گا، ارتھات شادی اتیادی کے خرچے بھی پورے کر دوں گا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت اسماء بنت ابو بکر ورنن کرتی ہیں کہ پہلی روایت بخاری کی تھی اور دوسری تاریخ کی کتاب اسد الغابہ کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر ورنن کرتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہے قریش کے لوگوں، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں زید کی جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، کہ میرے سوا تم میں سے کسی نے بھی ابراہیم کے دھرم پر صبح نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، کاش کہ میں تیری اپاسنا کا پسندیدہ طریقہ جانتا تو میں اسی پرکار تیری اپاسنا کرتا، لیکن میں اس سے پریچت نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنی ہتھیلی پر سجدہ کرتے۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ زید بن عمرو کی مرتیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے پرادربھاو سے 5 ورش پورو ہوئی۔ اس سمے قریش خانہ کعبہ کا نرمان کر رہے تھے۔ جب وہ مرتیو کو پراپت ہوئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابراہیم کے دھرم پر ہوں۔ یہ ورنن حضرت سعید بن زید کا ہو رہا تھا۔ ان کے پتا کا ورنن بیچ میں آ گیا اور بیٹے کو بھی جو مان سمان ملا اسلام میں، اور پھر باپ کی جو نیکیاں تھیں اس کے کارن یہ بھی اتہاس میں سرکشت ہو گئے ہیں، اور اس لیے میں نے یہاں ورنن بھی کر دیا کیونکہ یہ روایتیں بخاری میں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال اب حضرت سعید بن زید کا باقی ورنن کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت سعید بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور آپ سے زید بن عمرو کے بارے میں پوچھا۔
ارتھات حضرت سعید کے پتا کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زید بن عمرو کی مغفرت کرے، ان کو क्षमा کرے اور ان پر دیا کرے۔ ان کی موت ابراہیم کے دھرم پر ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی مسلمان زید بن عمرو کا ورنن کرتے تو ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمرو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن اکیلے ایک امت کے برابر اٹھائے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے کہ حضرت سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور حضرت سعید بن زید کی بہن عاتقہ بن زید حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھیں، ان سے وواہ ہوا تھا۔ حضرت سعید بن زید اور ان کی پتنی حضرت فاطمہ بنت خطاب اسلام کے پورو میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں جانے سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور حضرت سعید کی پتنی، جیسا کہ پہلے بھی میں ورنن کر چکا ہوں، حضرت عمر کے اسلام لانے کا کارن بنی تھی۔ اس کا وورن تو حضرت خباب بن ارت کے ورنن میں آ چکا ہے پچھلی بار، لیکن بہرحال یہاں کیونکہ حضرت سعید کا حوالہ بھی ہے اس لیے کچھ ورنن کر دیتا ہوں سنکشیپ میں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کو اسلام لائے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور خوشی کا اوسر دکھایا، اور حضرت عمر بھی جو اسلام کے اتینت ورودھی تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر میں سختی کا مادہ تو پہلے سے ہی تھا، ان کے سوبھاؤ میں ہی کٹھورتا بہت تھی، لیکن اسلام کی شتروتا نے، دشمنی نے اسے اور بھی ادھک کر دیا تھا۔ اتہ اسلام سے پورو غریب اور کمزور مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے کے کارن بہت ادھک کشٹ دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہیں وچار آیا کہ ان کو تو میں کشٹ دیتا رہتا ہوں، یہ لوگ تو باز نہیں آتے اور اپنے ایمان پر پکے ہیں، تو کیوں نہ اس فتنہ، اس اپدرو کے جو سنستھاپک ہیں ان کو ہی ختم کر دیا جائے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نیت سے گھر سے نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار لی۔ راستے میں ایک ویکتی ملا، انہوں نے کہا کہ عمر بڑے غصے میں ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت عمر ترنت اپنا منہ پھیرا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب گھر کے نکٹ پہنچے تو اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ خباب بن ارت بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا، جلدی سے ایک دم دوار کھول کر گھر میں پرویش کیا۔ بہرحال اس آہٹ سے خباب تو ترنت کہیں چھپ گئے، کوئی چھپنے کی جگہ تھی، پردہ یا کسی اور جگہ، اور فاطمہ نے جو ان کی بہن تھیں انہوں نے فوری طور پر پوتر قرآن کے جو پرشٹ تھے ادھر ادھر چھپا دیے۔ حضرت عمر نے اس پر کہا حضرت فاطمہ سے اور حضرت سعید سے کہ سنا ہے تم لوگ اپنے دھرم سے پھر گئے ہو، اور یہ کہہ کے اپنے بہنوئی سعید بن زید سے لپٹ گئے، یعنی مارنے پیٹنے لگے۔ فاطمہ بیچ میں آ گئیں اپنے پتی کو بچانے کے لیے، لیکن اس سمے جو ان کا آکرمن تھا حضرت عمر کا وہ ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں اور زخمی بھی ہو گئیں۔ بہرحال گھائل ہونے کے بعد فاطمہ کی ہمت اور بڑھی، انہوں نے بڑے جوش میں آ کر کہا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال بہن کا یہ ہمت والا اور دلیرانہ اتر سنا تو آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ جب عمر نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا کہ بہن بھی خون سے لت پت ہوئی ہے، اس کو بھی چوٹ ایسی لگی تھی کہ خون بہہ رہا تھا چہرے سے۔ اس درشیہ کا حضرت عمر کے طبیعت پر، ان کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور ترنت انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اپنا وہ کلام تو دکھاؤ
جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا اس طرح نہیں، کیونکہ تم ان پرشتوں کو پھاڑ دو گے۔ عمر نے اتر دیا کہ نہیں کرتا، واپس کر دوں گا۔ اس پر حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر بھی اس پرکار نہیں دکھایا جا سکتا، پہلے تم جا کر اسنان کر لو پھر دیکھنا۔ اتح حضرت عمر جب اسنان کر چکے تو حضرت فاطمہ نے پوتر قرآن کے وہ پرشت نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے اٹھا کر دیکھا تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات تھیں، یعنی پرارمبھک آیات تھیں، اور حضرت عمر بڑے ہی مروب دل کے ساتھ انہیں پڑھنے لگے۔ اور جب پڑھنا شروع کیا تو فطرت کیونکہ سعید تھی، نیک پرورتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور ہر لفظ ان کے دل میں اترتا گیا۔ اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، یہ 2 آیات ہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تصغی، یعنی میں ہی اس سنسار کا واحد ایک سرشٹا اور مالک ہوں، میرے سوا اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں، اتہ تمہیں چاہیے کہ تم کیول میری اپاسنا کرو اور میری ہی یاد کے لیے اپنی دعاؤں کو وششٹ کرو۔ دیکھو نردھارت گھڑی جلدی آنے والی ہے، مگر ہم اس کے سمے کو چھپائے ہوئے ہیں تاکہ ہر ویکتی اپنے کیے کا سچا بدلہ پا سکے۔ جب حضرت عمر نے یہ آیات پڑھیں تو مانو ان کی آنکھ کھل گئی اور ووش ہو کر بولے، کیا ہی وچتر کلام ہے، کیسا پوتر کلام ہے۔ خباب نے جب یہ شبد سنے، وہ چھپے ہوئے تھے، ترنت باہر نکل آئے اور خدا کا دھنیہ واد کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پریورتن پیدا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا پرینام ہے، کیونکہ خدا کی قسم ابھی کل ہی میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ یا اللہ تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام ارتھات ابو جہل میں سے کوئی ایک اوشیہ اسلام کو پردان کر دے۔ بہرحال حضرت عمر نے اس بات پر حضرت خباب سے کہا کہ مجھے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، کہاں ہیں وہ؟ اور تلوار بھی انہوں نے میان سے باہر ہی رکھی ہوئی تھی، اسی پرکار کھینچی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں دار ارقم میں ہوتے تھے، اتح خباب نے انہیں وہاں کا پتہ بتا دیا۔ حضرت عمر وہاں گئے اور دوار پر پہنچ کر زور سے دستک دی۔ صحابہ نے دوار کے دراڑ سے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، اور یہ دیکھ کر دوار کھولنے میں انہوں نے ولمب کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوار کھول دو۔ حضرت حمزہ نے بھی کہا، حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے، کہ دوار کھول دو، اگر تو اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہتر ہے، انیتھا اگر برے ارادے سے ہو تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دوار کھولا گیا، حضرت عمر نے ننگی تلوار لیے اندر پرویش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کپڑا پکڑ کر کھینچا حضرت عمر کا اور یہ پوچھا۔ انہوں نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شبد سنے تو خوشی سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی صحابہ نے یہ لکھا ہے کہ اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھیں۔ تو یہ حضرت سعید تھے جو حضرت عمر کے لیے بھی اسلام لانے کا مادھیم بنے۔ حضرت سعید بن زید سرو مہاجرین میں سے تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت رفاع بن عبد المنذر کے یہاں ٹھہرے، جو حضرت ابو لبابہ کے بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت رافع بن مالک سے، جبکہ ایک روایت کے انصار حضرت ابی بن کعب سے کروایا۔ حضرت سعید بن زید غزوہ بدر یعنی جنگ بدر میں سملت نہیں ہو سکے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا، اور اسی کارن میں نے بھی ان سب صحابہ کو جو کسی نہ کسی اوستھا میں جنگ بدر میں سملت ہوئے تھے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشانوسار ان کو کسی رنگ میں بھی حصہ دیا گیا، ان کو بدری صحابہ میں ہی سملت کیے جا رہا ہے۔ ان کی جنگ بدر میں نہ سملت ہونے کا کارن حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ورنن میں بیان ہو چکا ہے، پھر بھی یہاں بھی
بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی 2-3 مہینے گزر گئے ہیں اس کو، اور یہاں ضروری بھی ہے ان کا بیان کرنا۔ بہرحال حضرت سعید بن زید کی جنگ بدر میں سملت نہ ہونے کی وجہ جو ورنن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک قافلہ کی سیریا سے روانگی کا اندازہ لگایا، تو آپ نے مدینہ سے اپنی روانگی اپنے نکلنے سے 10 دن پورو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو اس قافلے کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں اورا پہنچے، ایک جگہ ہے وہاں پر، وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔ اورا جو ہے بحیرہ احمر پر، یہ بحیرہ احمر پر استھت ہے، ایک پڑاؤ ہے جہاں سے حجاز اور سیریا کے بیچ چلنے والے قافلے گزرتے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ اور حضرت سعید کے واپس آنے سے پہلے ہی یہ خبر مل گئی تھی کہ وہ قافلہ تو وہاں سے گزر کر چلا گیا ہے، اب اس طرف آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور قریش کے قافلے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ابھی صحیح حالات کی خبر تو نہیں تھی، لیکن یہ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ گئی کہ قافلہ وہاں سے گزر گیا ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کو بلایا اور قافلے کے ارادے سے روانہ ہوئے، مگر قافلہ ساحل کے ساتھ راستے سے تیزی سے نکل گیا اور تلاش کرنے والوں سے بچنے کے لیے دن رات چلتا رہا۔ قافلے والوں نے بھی اپنا راستہ بدل لیا، ادھر ٹکراؤ نہیں ہوا، اس طرف جس راستے سے ان کے آشا تھی آنے کی وہاں سے نہیں گزرا، بلکہ ایک چکر کاٹ کر ساحل یعنی کنارے کے نکٹ سے گزر گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید اس کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کی سوچنا دیں۔ ان دونوں کو آپ کے بدر کی جنگ کے لیے روانگی کا گیان نہیں تھا۔ یہ مدینہ اس دن پہنچے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قریش کے لشکر سے مقابلہ کیا تھا۔ یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہونے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ کی بدر سے واپسی پر تربان میں ملے۔ تربان مدینہ سے 19 میل کے دوری پر ایک گھاٹی ہے جس میں بہت ادھکتا سے میٹھے پانی کے کنویں ہیں۔ بدر کی جنگ کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ قافلہ دوسرا تھا جو تجارتی قافلہ ادھر سے نکل گیا، لیکن جو حملہ کرنے والا یا ایک جو فوج آئی تھی حملہ کرنے کے لیے مکہ سے، وہ دوسری تھی، بدر کے استھان پر جن کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ لیکن بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے تھے کہ اس قافلے کو دیکھیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک فوج بھی آ رہی ہے۔ بہرحال آگے ورنن یہ ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت سعید جنگ میں سملت نہ ہوئے، پرنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ پردان کیا اور یہ دونوں بدر میں سملت ہی مانے گئے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 لوگ، وہ سوبھاگیہ 10 صحابہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر زبان سے اسی سنسار میں جنت کی خوشخبری ملی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ورنن کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ سعید بن زید ورنن کرتے ہیں کہ میں نے 9 لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں کے بارے میں بھی یہی گواہی دوں تو گنہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرا پہاڑی پر تھے تو وہ ہلنے لگا، یعنی پہاڑ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرا رہے اے ہرا، نسندیہ تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہے۔ کسی نے پوچھا وہ 10 جنتی لوگ کون ہیں؟ حضرت سعید بن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان،
علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اور کہا گیا کہ 10واں کون ہے؟ تو حضرت سعید بن زید نے کہا وہ میں ہوں۔ سعید بن جبیر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعید بن زید میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتے، یعنی آپ کی سرکشا کرتے، اور نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ حکیم بن محمد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعید بن زید کی انگوٹھی میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی دیکھی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں شام یعنی سیریا کی جنگ میں جب نیامت روپ سے فوج کشی ہوئی تو حضرت سعید بن زید حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت پیدل فوج کی افسری پر متعین ہوئے۔ دمشق کے گھیراؤ اور یرموک کے نرنائک جنگ میں اتنت بہادری اور جاں بازی کے ساتھ سملت ہوئے۔ جنگ کے دوران حضرت سعید بن زید کو دمشق کی گورنری پر نیوکت کیا گیا، لیکن انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ جہاد کریں اور میں اس سے ونچت رہوں، اس لیے پتر پہنچتے ہی میری جگہ پر کسی اور کو بھیج دیں اور میں شیگر آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ اتح حضرت ابو عبیدہ نے مجبوراً یزید بن ابو سفیان کو بھجوا دیا اور حضرت سعید بن زید دوبارہ جنگ میں سملت ہو گئے۔ حضرت سعید بن زید کے سامنے بہت سے پریورتن برپا ہوئے، 20 گرہ یدھ ہوئے، اور یدپی وہ اپنے تقوی کے کارن ان جھگڑوں سے ہمیشہ بچتے رہے، پھر بھی جس کے بارے میں جو رائے رکھتے تھے اس کو آزادی کے ساتھ پرکٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ سامانیہ روپ سے کوفہ کی مسجد میں فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے عثمان کے ساتھ جو ویوہار کیا اس سے اگر احد پہاڑ ہل جائے تو کچھ تعجب نہیں۔ اسی پرکار ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہا، اپشبد کہے، تو حضرت سعید بن زید نے کہا اے مغیرہ بن شعب، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ 10 جنت میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ حضرت سعید بن زید کی دعائیں سویکار ہوتی تھیں۔ ایک بار ان پر زمین کے قبضہ کرنے کا آروپ لگایا گیا، جس کا وورن اس پرکار ہے کہ حضرت سعید بن زید کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی زمین ایک عورت اروا بنت اویس کی تھی۔ اس نے حضرت معاویہ کی سیوا میں معاویہ کی اور سے نیوکت مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کے پاس شکایت کی کہ سعید نے اتیاچار پوروک میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان نے چھان بین کروائی تو حضرت سعید نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا کیا وچار ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد اتیاچار کر سکتا ہوں کہ اتیاچار کے روپ میں ایک بالشت زمین بھی غصب کرے گا کوئی تو قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے کا توق ہوں گی، اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر اروا جھوٹ بولتی ہے تو اس کو اس سمے تک موت نہ دے جب تک وہ اندھی نہ ہو جائے اور اس کی قبر اس کے گھر کا کنواں نہ بنے۔ عطا لکھا ہے کہ پہلے اروا کی آنکھیں خراب ہو گئیں، پھر ایک دن چلتے ہوئے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی۔ اس کے بعد یہ محاورہ بن گیا اور اہل مدینہ یعنی مدینہ والے یہ کہنے لگے کہ آماک اللہ کما آما اروا، کہ اللہ تجھے اسی پرکار اندھا کرے جس پرکار اس نے اروا کو اندھا کیا تھا۔ حضرت سعید بن زید نے 50 یا 51 ہجری میں لگ بھگ 70 ورش کی آیو میں جمعہ کے دن مرتیو کو پراپت ہوئے۔ کچھ روایات کے انوسار وفات کے سمے مرتیو کے سمے ان کی آیو 70 ورش سے کچھ ادھک تھی۔ نواح مدینہ میں عقیق استھان پر
ان کا استھائی نواس تھا، اور عقیق عرب کے جزیرہ عرب کے دیپ میں اس نام کی کئی گھاٹیاں ہیں۔ ان میں سب سے اہم مدینہ کی عقیق گھاٹی ہے، جو مدینہ کے دکشن پشچم سے اتر پورو تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں مدینہ کی ساری گھاٹیاں آ کر سملت ہو جاتی ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر جمعہ کی تیاری کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت سعید کی مرتیو کی خبر سنی تو وہ جمعہ پر نہیں گئے، بلکہ اسی سمے عقیق کی اور روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کو غسل دیا، آپ کو نہلایا، اور ان کی لاش لوگ کندھوں پر رکھ کر مدینہ لائے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ ایک دوسری روایت کے انصار حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت سعید بن زید کی مرتیو کی خبر سنی تو وہ جمعہ پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ جمعہ پر نہ گئے اور ان کی اور گئے اور انہیں اسنان کرایا، خوشبو لگائی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جبکہ عائشہ بنت سعد ورنن کرتی ہیں کہ حضرت سعید بن زید کو حضرت سعد بن وقاص نے اسنان کرایا تھا اور ان کو خوشبو لگائی، پھر گھر آئے اور خود بھی اسنان کیا۔ پھر جب گھر سے باہر نکلے تو کہا کہ حضرت سعید بن زید کو غسل دینے کی وجہ سے میں نے اسنان نہیں کیا، یعنی ان کو اسنان کرانے کی وجہ سے میں نے اسنان نہیں کیا، بلکہ گرمی کی وجہ سے میں نے اسنان کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر نے پڑھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر دونوں قبر میں اترے، یعنی لحد کے اندر آئے، ان کی لاش کو لحد کے اندر رکھنے کے لیے۔ حضرت سعید بن زید نے وبھن سمیوں میں 10 شادیاں کیں اور ان بیویوں سے 13 لڑکے اور 19 لڑکیاں ان کی پیدا ہوئیں۔ اگلا ورنن ہے، سنکشپت روپ سے کچھ کر دیتا ہوں اس کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام زمانہ جاہلیت میں، یعنی گمراہی کے زمانے میں، عبد امر تھا، اور دوسری روایات کے انصار عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کا سمبند قبیلہ بنو زہرہ بن کلاب سے تھا۔ سہلہ بنت عاصم ورنن کرتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سفید خوبصورت آنکھوں والے، لمبی پلکوں، لمبی ناک والے تھے۔ سامنے کے اوپر والے دانت میں سے کچلی والے دانت لمبے تھے، کانوں کے نیچے تک بال تھے، گردن لمبی، ہتھیلیاں مضبوط اور انگلیاں موٹی تھیں۔ ابراہیم بن سعد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن لمبے قد کے، سفید رنگ کے، جس میں سرخی کی آمیزش ہو، یعنی کچھ لالی تھی، خوب رو، سندر اور نرم त्वचा والے تھے۔ خضاب یعنی بالوں میں مہندی وغیرہ، رنگ وغیرہ نہیں لگاتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاؤں سے لنگڑے تھے، کیونکہ یہ لنگڑاہٹ آپ کی جنگ احد کے بعد ہوئی، کیونکہ احد کے میدان میں خدا کی راہ میں آپ گھائل ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 10 صحابیوں میں سملت تھے جن کو ان کے جیون میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ آپ ان شورا میں سملت صحابہ کے 6 افراد میں سے ایک تھے جن کو حضرت عمر نے خلافت کے چین کے لیے نردھارت کیا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیہانت کے سمے ان سب سے پرسن تھے، راضی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف عام الفیل، یعنی کعبہ پر حملہ ہونے والے جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کچھ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پرارمبک 8 اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا تو آپ اس سے بھی پہلے حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے اسلام سویکار کر چکے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حبشہ کی اور جانے والی دونوں ہجرتوں میں شامل تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ورنن کرتے ہیں
جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور سعد بن ربی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو سعد بن ربی نے کہا کہ میں انصار میں سے ادھک مالدار ہوں۔ یہ سعد بن ربی کے ورنن میں بھی روایت آ چکی ہے، لیکن بہرحال یہاں بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ سو میں اس کو بانٹ کر آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں، اور میری 2 بیویوں میں سے جو آپ پسند کریں میں آپ کے لیے اس سے الگ ہو جاؤں گا، یعنی اس کو طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے آپ نکاح کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن نے حضرت سعد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کے پریوار اور مال میں آپ کے لیے برکت دے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا یہاں کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہے؟ حضرت سعد نے بتایا کہ کینکا کا بازار ہے۔ حضرت عبد الرحمن یہ معلوم کر کے صبح سویرے وہاں گئے، وہاں کاروبار کیا۔ انہوں نے وہاں پنیر اور گھی لاب کے طور پر بچایا اور اسے لے کر حضرت سعد کے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے۔ پھر اسی طرح ہر صبح آپ وہاں بازار میں جاتے اور کاروبار کرتے رہے اور منافع کماتے رہے۔ ابھی کچھ سمے گزرا تھا کہ حضرت عبد الرحمن آئے اور ان پر زعفران کا نشان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ بتایا گیا کہ جی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک عورت سے۔ فرمایا کتنا مہر دیا ہے؟ بتایا کہ 1 گٹھلی کے برابر سونا، یا کہا کہ سونے کی گٹھلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ بھی کرو، چاہے 1 بکری کا ہی صحیح۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ورنن کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں بھی دیکھا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو امید کرتا کہ نیچے سونا یا چاندی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت میں اتنی برکت رکھ دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنگ بدر، احد سمیت تمام جنگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سملت رہے۔ جنگ بدر کا ایک واقعہ ورنن کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں پہلی صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 انصاری لڑکے ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں۔ میں نے اچھا کی کہ کاش میں ایسے لوگوں کے بیچ ہوتا جو ان سے ادھک جوان اور طاقتور ہوتے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ سے دبا کر پوچھا کہ چچا، کیا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اسے دیکھ پاؤں تو میری آنکھیں اس کی آنکھ سے جدا نہ ہوگی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس کی موت پہلے مقدر ہے۔ مجھے اس سے بڑا آشچर्य ہوا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر دوسرے نے مجھے ہاتھ سے دبایا، اس نے بھی مجھے اسی طرح پوچھا۔ ابھی تھوڑا سمے ہوا تھا کہ میں نے ابو جہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ وہ ہے تمہارا ساتھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلوار لیے اس کی طرف لپکے اور اسے اتنا مارا کہ اس کو جان سے مار ڈالا، اور پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے؟ دونوں نے کہا کہ میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں پونچھ کر صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے تلواروں کو دیکھا، آپ نے فرمایا تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے۔ اس کا سامان غنیمت معاذ بن عمرو بن جموع کو ملے گا، اور ان دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموع۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو جہل کے قتل کے سلسلے میں یہ سپشٹیکرن پہلے بھی آ چکا ہے، دوبارہ ورنن کر دیتا ہوں کہ کچھ روایات میں ہے کہ افرا کے 2 بیٹوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ امام ابن حجر نے اس احتمال سے، اس شنکا سے کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا کے بعد معوذ بن افرا نے بھی اس پر وار کیا ہوگا۔
یہ بھی شرح بخاری میں فتح الباری میں لکھا ہے۔ اس گھٹنا کو ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پرکار ورنن کیا ہے کہ ابو جہل جو مکہ کے تمام گھرانوں کا سردار اور کفار کی فوج کا کمانڈر تھا، جب بدر کی جنگ کے اوسر پر وہ فوج کی سیٹنگ کر رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا کہ تجربے کار جرنیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے دائیں بائیں 2 انصاری لڑکوں کو دیکھا جو 15 سال کی عمر کے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آج دل کی حسرتیں نکالنے کا اوسر نہیں۔ دربھاگیہ سے میرے ارد گرد نا تجربے کار، انوبھوہین بچے اور وہ بھی انصاری بچے کھڑے ہیں جن کو جنگ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ دائیں طرف سے میرے پہلو میں میرے شریر میں کوہنی لگی۔ میں نے سمجھا کہ دائیں طرف کا بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف منہ موڑا۔ اس نے کہا، چچا ذرا جھک کر بات سنو، میں آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ساتھی اس بات کو سن نہ لے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنا کان اس کی طرف جھکایا تو اس نے کہا، چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کشٹ دیا کرتا تھا؟ چچا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ماروں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی بات یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بائیں طرف میں کوہنی لگی اور میں نے اپنی بائیں اور جب دیکھا تو بچے کی طرف جھک گیا، اور اس بائیں طرف والے بچے نے بھی یہی کہا کہ چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کشٹ دیا کرتا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس کو ماروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ باوجود انوبھوی سپاہی ہونے کے میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ابو جہل جو فوج کا کمانڈر تھا، جو انوبھوی سپاہیوں کے گھیراؤ کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا، اس کو میں مار سکتا ہوں۔ میں نے انگلی اٹھائی اور ایک ہی سمے میں ان دونوں لڑکوں کو بتایا کہ وہ سامنے جو ویکتی زرہ کھود پہنے کھڑا ہے، جس کے سامنے مضبوط اور بہادر جرنیل ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، وہ ابو جہل ہے۔ میرا ادیشیہ یہ تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے جیسے انوبھوہین بچوں کے سامرتھیہ سے یہ بات باہر ہے، مگر وہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں یہ انگلی جو اشارہ کر رہی تھی ابھی اس کو نیچے جھکا نہیں پایا تھا کہ جیسے باز چڑیا پر حملہ کرتا ہے، اسی پرکار وہ دونوں انصاری بچے کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ ابو جہل کے آگے اکرمہ اس کا بیٹا کھڑا تھا جو بڑا بہادر اور انوبھوی جرنیل تھا، مگر یہ انصاری بچے اس تیزی سے گئے کہ کسی کو انومان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کس ادیشیہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ابو جہل پر آکرمن کر کے کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے عین پہرے داروں تک جا پہنچے۔ ابو جہل پر حملہ کرنے کے لیے کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے عین پہرے داروں تک جا پہنچے۔ ننگی تلواریں اپنے ہاتھ میں لیے جو پہرے دار کھڑے تھے وہ سمے پر اپنی تلواریں بھی نیچے نہ لا سکے، کیول ایک پہرے دار کی تلوار نیچے جھک سکی اور ایک انصاری لڑکے کا بازو کٹ گیا۔ مگر جن کو جان دینا آسان معلوم ہوتا ہے ان کے لیے بازو کا کٹنا کیا رکاوٹ بن سکتا تھا۔ جس پرکار پہاڑ پر سے پتھر نیچے گرتا ہے، اسی پرکار وہ دونوں لڑکے پہرے داروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے ابو جہل پر جا گرے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کافروں کے کمانڈر کو جا گرایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جنگ کے انتم سمے میں وہاں پہنچا جہاں ابو جہل اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مر رہا ہوں، پر حسرت سے مر رہا ہوں، کیونکہ مرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دل کی حسرت نکالنے سے پہلے انصار کے 2 چھوکروں نے مجھے مار گرایا۔ مکہ کے لوگ انصار کو بہت حقیر سمجھا کرتے تھے، تچھ سمجھتے تھے، اس لیے اس نے افسوس کے ساتھ اس کا ورنن کیا ہے اور کہا کہ یہی حسرت ہے جو اپنے دل میں لیے مر رہا ہوں کہ انصار کے 2 چھوکروں نے مجھے مار ڈالا۔ عبداللہ بن مسعود کو کہا اس نے کہ میں بڑی اتینت پیڑا میں ہوں، مجھ پر اپکار کرو گے؟ اگر تلوار کے ایک وار سے میرا خاتمہ کر دو تو مجھ پر بڑا اپکار ہوگا۔
دیکھنا میری گردن ذرا لمبی کاٹنا، کیونکہ جرنیل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی گردن لمبی کاٹی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی یہ بات تو مان لی کہ مجھے قتل کر دو اور اس دکھ سے بچا لو، مگر انہوں نے ٹھوڑی کے پاس سے اس کی گردن کو کاٹا، مانو مرتے سمے بھی اس کی یہ حسرت بھی پوری نہ ہوئی کہ اس کی گردن لمبی کاٹی جائے۔ قربانیوں کے بارے میں یہ ورنن کہ کس پرکار بچوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تھی اور کس پرکار آپ کے شترو سے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھٹنا ورنن کی ہے۔ یہ گھٹنا پہلے بھی 1-2 بار ورنن ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ قربانیاں تھیں، یہ محبت تھی اور یہ عشق تھا ان سب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے کارن ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ورنن جو ہے باقی انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر